وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے عورتوں کو چھپنے کی چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چھپنے کے لیے نہیں بنایا۔ جو عورت اپنے برقعے اور دوپٹے کو اتار کر اخباروں کی زینت بنتی ہے، پینافلیکس اور بڑے بڑے سائن بورڈ کے اوپر اس کی تشہیر ہوتی ہے، جو عورت 2 روپے کی ماچس ڈبیا کے لیے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ننگا کر دیتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس عورت کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے وہ اپنے مقام اور مرتبے کو کھو بیٹھتی ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک اس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ عورت کو ایک منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کو کتیا کہا جاتا تھا، عورت کو بازاری عورت کہا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر عورت کی ذرہ بھر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر دنیا والوں کو ماں کا مقام بتلایا، آپ نے دنیا والوں کو بیٹی کا مقام بتلایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوی کے فضائل اور مناقب بیان کیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہنوں کے فضائل ارشاد فرمائے۔ اگر یہ عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو اپنائے گی تو اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے، لیکن اگر یہ عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے، یہ قرآن کی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اگر من مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے، اگر من چاہی زندگی گزارتے ہوئے اپنے حسن و جمال کے جلوے دنیا والوں کو دکھائے گی، اپنے حسن کی نمائش نامحرم مردوں کو دکھائے گی، تو اس عورت کی دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں ہوگی۔ آج کی عورت
جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب اس کی پوتی یا نواسی، بھانجی، بھتیجی پیدا ہوتی ہے، تو عورت پوچھتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا کون سا اسلامی نام رکھوں؟ جب اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے نام آتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات اربع کے نام آتے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کا نام آتا ہے، جب اس عورت کے سامنے صحابیات کے نام آتے ہیں، تو کہتی ہے میں اپنی بیٹی کا نام نبی علیہ السلام کی فلاں زوجہ محترمہ کے نام پہ رکھوں گی، میں اپنی اس بیٹی کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے نام پہ رکھوں گی، میں اپنی اس لخت جگر کا نام فلاں صحابیہ کے نام پہ رکھوں گی، تاکہ یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دے۔ یہ ماں اپنی بیٹی کے نام تو اسلامی رکھ لیتی ہے، لیکن اس بچی کو ازواج مطہرات کی زندگی نہیں پڑھاتی، اپنی لخت جگر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی سیرت کے بارے میں نہیں بتلاتی، اپنی بیٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والی صحابیات کے بارے میں نہیں بتلاتی کہ خنسہ کون تھی، خولہ کون تھی، فلاں صحابیہ کون تھی۔ اور یہی ماں ہوتی ہے جو بچپن کے اندر اس بچی کو ایسا لباس پہنا دیتی ہے کہ بچی کے ہاف بازو ہوتی ہے، شلوار بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، ماں کہتی میری بیٹی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہی بیٹی بڑی ہو کر جب ماں سے وہی لباس مانگتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ یہ لباس نہ پہنو، تو بیٹی کہتی ہے امی آپ نے بچپن کے اندر تو لباس پہنایا، اب آپ مجھے وہ لباس کیوں نہیں پہناتی؟ تو ماں کہ تم بڑی ہو چکی ہو۔ یہ ماں کا اپنا قصور ہوتا ہے، ماں کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ اگر ماں بچپن ہی سے بچی کو اسلامی لباس پہنائے، اگر ماں بچپن ہی سے بچی کو شریعت مطہرہ کے مطابق لباس پہنائے، تو یہ بچی بڑے ہو کر اسلامی لباس اور برقعے کا اہتمام کر لیتی ہے۔ اور جس گھر کی چار دیواری کے اندر اسلامی لباس نہیں ہوتا، جس گھر کی چار دیواری کے اندر بڑی عورتیں برقعے کا اہتمام نہیں کرتی، جس گھر کی چار دیواری کے اندر عورتیں گھر سے نکلتے ہوئے بڑی چادر کا اہتمام نہیں کرتی، تو کیا بچیاں وہاں برقع لے سکتی ہیں؟ کیا بچیاں وہاں اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں؟ بچی کہتی امی تو بغیر دوپٹے کے جاتی ہے، امی تو بغیر برقعے اور چادر کے جاتی ہے، جب ماں جا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر وہ بچی اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے حسن و جمال کے جلوے دنیا والوں کو دکھاتی ہے۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے، ابھرتی جوانی ہوتی ہے، لڑکی کنواری ہوتی ہے، زیب و زینت اختیار کر کے جب وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے، تو کیا اس لڑکی کے لیے اپنی عزت کو بچانا آسان ہوتا ہے؟ کیا اس لڑکی کے لیے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے؟ اس لڑکی کے لیے پھر اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، خوشبو بھی لگاتی ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے تاکہ نامحرم مرد میری طرف متوجہ ہوں، میری طرف مائل ہو جائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی اور ویسی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عورت زانیہ اور بدکارہ عورت ہے۔ حالانکہ اس عورت نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، لباس پہنا ہوا ہے، لیکن زینت ایسی اختیار کرتی ہے کہ غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ خوشبو اس لیے لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ غیر مرد اس کی جسم کی خوشبو کو سونگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زانیہ اور بدکارہ عورت ہے۔ خواتین اپنے گھر سے باہر نکلے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو چھپا کے نکلیں،
اور یہ برقع کرنا عورت کے لیے فرض ہے۔ جس طرح عورت کے لیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جس طرح عورت کے لیے روزے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کی ادائیگی کرنا یہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح نامحرم مردوں سے اپنے جسم کو چھپانا یہ عورت کے لیے فرض ہوتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے ایک عمرہ کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک حج کیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، سودا آپ نفل حج کیوں نہیں کرتی، نفل عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں نے ایک عمرہ بھی کیا ہے اور اپنے خاوند، اپنے سردار، اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مجھے حج اور عمرے کی ضرورت نہیں ہے، میں حج عمرے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ تو چلی جائیں۔ حضرت سودا نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب میں بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ حضرت سودا پھر پوری زندگی گھر کی چار دیواری کے اندر گزار دیتی ہے، یہاں تک کہ سودا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتی۔ یہاں پہ خواتین تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، خواتین اپنی بچیوں کا نام بھی تو سودا رکھتی ہے، کیا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ان کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا سودا کی زندگی قابل تقلید نہیں ہے؟ کیا یہ سودا کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتی؟ حضرت سودا تو اپنے آپ کو گھر کے اندر پابند کر لیتی ہے، لیکن عورت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ بناتے ہوئے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں، شریعت مطہرہ عورتوں کو مسجد کے اندر آنے سے روکتی ہے کہ جماعت کی نماز کے اندر یہ شریک نہ ہو۔ شریعت مطہرہ جنازے کی نماز کے اندر عورتوں کو شرکت سے روکتی ہے۔ شریعت مطہرہ عید کی نماز کے اندر شرکت سے عورتوں کو روکتی ہے۔ تو کیا پھر عورتوں کے لیے یہ سہیلیوں سے ملاقات کے لیے، اعزہ اقربا سے ملاقات کے لیے اور شاپنگ کے بہانے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ شریعت مطہرہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت اس وقت دیتی ہے جب ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ خواتین کی مجبوری نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ خواتین اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ جو عورت، جو بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر شاپنگ کے بہانے گھر سے باہر نکلتی ہے، یا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر وہ رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خاوند کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اس عورت کے نام اعمال کے اندر خاوند کی نافرمانی کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور آج عورتیں شاپنگ کے بہانے مارکیٹ بازاروں کے چکر لگاتی ہے۔ بعض بازار اتنے تنگ ہوتے ہیں، وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہے، اور ان کے جسم مردوں کے جسم کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم نامحرم مردوں کے اجسام سے ٹچ ہو جاتی ہے۔ تو کیا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے سفر پہ تشریف لے گئی، آپ کے ساتھ ایک باندی بھی تھی۔ شام کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی آئی، اور باندی نے آ کے کہا، امی جان آج میں نے اتنے طواف کیے ہیں۔ باندی کا مقصد یہ تھا کہ عائشہ کی طرف سے مجھے شاباش ملے گی، عائشہ خوشی کا اظہار کرے گی کہ آپ نے آج اتنے طواف کر لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس باندی کے طواف، کثرت طواف کو سنتی ہیں تو آپ غضبناک ہو جاتی ہیں، باندی پہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی باندی سے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے ثواب نہ دے۔
اب طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکہ مکرمہ کے اندر ہوتی ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر وہ عبادت کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ باندی کثرت طواف کر کے عائشہ کو بتلاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ عائشہ کیا کہتی؟ اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے باندی نے عرض کیا کہ امی جان یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے کثرت طواف کیے، اور جب کوئی زیادہ طواف کرتا ہے تو اس عورت کے جسم مردوں کے جسم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرتی رہی، تو ایک طواف کر لیتی، اچھے طریقے سے ادا کر لیتی، مردوں سے دور رہتی۔ اب یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ جب ماحول پاکیزہ تھا، نیک ماحول تھا۔ اس ماحول کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت طواف کے اوپر باندی کے اوپر ناراض ہو جاتی ہے۔ اور آج کی عورت جب بازار کے اندر شاپنگ کے بہانے جاتی ہے، جب تنگ گلیوں کے اندر وہ جاتی ہے، تو اس کا جسم بھی نامحرم مردوں کے جسموں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر پریشانیاں آ چکی ہے، خواتین کہتی ہیں ہم نماز بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، فلاں عمل بھی کرتی ہے، ہم وظیفے بھی پڑھتی ہیں، بیانات کے اندر بھی جاتی ہیں، یومیہ معمولات بھی کرتی ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، ماں کا بے پردہ رہنا، بچی کا گھر کی چار دیواری سے باہر بے پردہ حالت میں نکلنا۔ بے پردگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت کا کیا معنی؟ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ خوش رہ سکتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اسے سکون مل سکتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اسے اندر کا سکون مل سکتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اطمینان، راحت، چین کی دولت مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اور اللہ نے رزق کے بارے میں فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے روزی کے لیے، رزق کے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جس کے اوپر لعنت برستی ہے اللہ اسے فضل سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اسے روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اگر جب خواتین پردے کا اہتمام نہیں کریں گی، اس وقت خواتین کی زندگی کے اندر خوشی نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے خواتین کے مردوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو، ہم نے تو کئی عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا کہ جو شریعت مطالعہ سے ہٹ کے زندگی گزارتے، خواتین بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے، ان کے پاس تو دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، دولت کی بہار ہوتی ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہو یا عورت گزار رہی ہو، اس کے باوجود بھی رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہو، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ اور جب اللہ رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں پھر اللہ اسے اچانک پکڑتے ہیں، اور یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب اللہ اچانک کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہے، خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، بندہ چھت کے نیچے عزتوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عزتوں والی زندگی کے باوجود وہ بندہ ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بلعم اور جس نے سینکڑوں سال اللہ کی عبادت کی، مستجاب الدعوات کا درجہ پا گیا، جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، صرف ایک گناہ کیا، اللہ نے اسے اچانک پکڑا، اللہ نے اسے ڈھیل نہیں دی، اللہ نے اسے مہلت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کے لیے جب منہ کو کھولا تو اس کی زبان سینے تک لٹک جاتی ہے، زبان سینے تک لمبی ہو جاتی ہے۔ بد دعا دینی تھی کسی اور کو، اپنے ہی قوم کے بارے میں بد دعا دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے اللہ نے اس بلعم بور کے بارے میں جو اللہ نے اچانک پکڑا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر موجود ہے اور موجود رہے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال تو کتے کی مانند ہے۔ اگر آج معاشرے کے اندر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کو کتا کہہ دے، وہ جذبات میں آ جاتے، تیش میں آ جاتے، مجھے کتا کہا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو انسان ہوں، اور یہاں اللہ نے اسے کتا قرار دیا ہے۔
اس کی مثال کتے کی مانند ہے، یا اللہ نے اسے اچانک پکڑا، پھر اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے جس کے اوپر دولت کی ریل پیل، جس کے اوپر نعمتیں برس رہی ہوں اور وہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، اور اللہ اس بندے کو مہلت دیتے ہیں کہ میرے بندے سنبھل جا، اب بھی وقت ہے، سنبھل جا۔ جب بندہ نہیں سنبھلتا، بندہ رب کے دروازے پہ نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑتے ہیں، اور جس کو اللہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ تو جو عورتیں بے پردگی کا اہتمام کرتی، بے پردہ رہتی ہیں، تو ان کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، ان کے گھر کے اندر سے سکون کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جو خواتین انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، اور مختلف نام نہاد دانشور سکالر کے بیانات سنتی ہیں، تو ان کی تعلیمات سے وہ خواتین اتنا متاثر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ متاثر ہو کر جہاں برقعے کو سائڈ پہ رکھتی ہے، ان کی زبانوں کے اوپر یہ جملہ بھی آ جاتا ہے کہ شریعت کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر چہرے کا پردہ ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی اعتبار سے مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکا ملتان کے اندر ہے، لڑکی لاہور کے اندر ہے۔ اب ماں باپ ان دونوں کو آپس کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض مرتبہ لڑکے کو دیکھنے سے پہلے یا لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تصویریں منگوائی جاتی ہیں۔ جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے وہ کہتے ہیں ہم تصویر نہیں دیتے، آ کے خود لڑکی کو دیکھ لو یا لڑکے کو دیکھ لو، اور جہاں تصویر کا رواج ہوتا ہے تصویر بھیج دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کی تصویر چہرے کو کاٹ کے نچلے حصے کی تصویر بھیج دے تو اس کو قبول کریں گے؟ اگر کوئی لڑکی کے چہرے کو کاٹ کے اس کے نچلے حصے کی تصویر بھیج دے اسے قبول کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، لڑکی ہے، بوڑھی ہے، بیوہ ہے، متعلقہ ہے، کون ہے، بڑی عمر کی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، مجھے تو چہرہ بھیجو، چہرہ بھیج جب میرے سامنے آئے گا تو اس کو دیکھ کے ہم قبول کر سکتے کہ یہاں پہ کرنا چاہیے، رشتہ نہ کریں۔ تو دنیا کے اندر بھی چہرے کو لیا جاتا ہے، اور جب برقعے کی بات آتی ہے تو کہتے شریعت مطہرہ کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تو پیغمبر کی لخت جگر ہے، پیغمبر کی آخری نشانی ہے، تیرا جنازہ دن کو اٹھاؤں گا، لوگ زیادہ آئیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا علی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں جوان ہوئی ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میرے چہرے کو یا تو آپ نے دیکھا ہے یا ابا جان نے دیکھا ہے۔ علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب دنیا سے چلی جاؤں تو میرے کفن کی سفیدی کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ کون وصیت کر رہی ہے؟ پیغمبر کی لخت جگر، جس کو پیغمبر نے یہ بشارت دے دی الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ فاطمہ آخری وقت کے اندر وصیت کرتی علی میرے کفن کی سفیدی کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور یہی وجہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو محشر کے میدان کے اندر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، انبیاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، محدثین، مفسرین، فقہا، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس وقت پل صراط کے اوپر سے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے گزرنا ہے۔ جس فاطمہ نے پردے کا اہتمام دنیا کے اندر کیا، جسم کو چھپا کے رکھا،
جو آخری وقت کے اندر بھی پردے کا اہتمام کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر کیا شان دیں گے، اللہ کیا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی سرداری کے اندر جنت کا داخلہ ملے تو پھر فاطمہ کے نقش قدم پہ چل۔ اگر فاطمہ کی سرداری کے اندر عورتیں جنت کے اندر جانا چاہتی ہیں تو جس طرح فاطمہ نے زندگی گزاری تھی تو اس کے مطابق زندگی عورتیں گزاریں، اللہ تعالیٰ فاطمہ کی سرداری کے اندر جنت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ جو خواتین سے کہا جاتا ہے کہ چہرے کو چھپایا کریں، شریعت مطہرہ کے اندر چہرے کا پردہ ہے، برقعے کا اہتمام کیا کریں، تو بعض مرتبہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ برقع، یہ پردہ عورت کے اوپر جبر ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عورت کو پردے کے اندر ملبوس کر کے اس کا جسم چھپا کے اس کی شان کے اندر کمی کرنا ہے۔ حالانکہ جس خوبصورت اور عمدہ چیز کو چھپایا جاتا ہے تو چھپانے کی وجہ سے اس کی شان کے اندر کمی نہیں آتی بلکہ اس کی شان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ عورت چھپ کے رہتی ہے، اپنے آپ کو نامحرم غیر مرد مردوں سے چھپا کے رکھتی ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتی ہے۔ اور جب یہی برقعے کو سائیڈ پہ رکھ کے حسن و جمال کے جلوے دکھاتے ہوئے معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر مینار پاکستان کے اوپر جو واقعہ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر یہ عورت برقعے کے اندر بند رہتی تو گھر کے اندر رہتی، برقعے کے اندر گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے۔ لیکن جب یہی عورت، نام کتنا پیارا ہے، عائشہ، اور کرتوت دیکھیں، کرتوت لوگوں کے سامنے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کے سامنے آتے ہوئے لباس عجیب، اور مرد تو پھر ہوس کا پجاری ہوتا ہے، ہوس کی نگاہ اس کی پڑ رہی ہوتی ہے، پھر اس لڑکی کو کتنے لوگ چمٹے۔ یہ تو میڈیا بتاتا ہے کہ 400 لڑکوں نے اسے اٹھایا، 400 لڑکے اس لڑکی کو چمٹ گئے۔ کیوں چمٹے؟ چونکہ اس نے برقع نہیں کیا ہوا تھا، اس نے برقعے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اور جب کوئی عورت برقع کر کے چل رہی ہوتی ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے برقعے کے اندر اپنے آپ کو چھپایا، اللہ نے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ جو عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تو میرے اللہ نے قرآن کے اندر پردے کے جو فوائد بیان کیے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن ولا یؤذین، جو پردہ کرے گی میں اسے ایذا سے بچاؤں گا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت میرا رب کرے کوئی دنیا والے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے پردہ کرنا تیرا کام ہے اور لوگوں کے ایذا سے بچانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ دنیا کے اندر میں بعض مرتبہ مدرسے ریاض النساء کے اندر طالبات کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ایک بچہ 1 روپے کی ٹافی لے کے دکان سے خرید کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ شاپر کو کھولتا ہے تو شاپر کے اندر سے وہ ٹافی ہاتھ سے نکل کر زمین پہ گر جاتی ہے۔ اس ٹافی کے اوپر 1 روپے 2 5 روپے کی ٹافی ہوتی ہے، مٹی کے چند ذرات لگ جاتے ہیں تو بچہ اس ٹافی کو کھانا پسند نہیں کرتا، وہ کہتے میں نے نہیں کھانی، مجھے تو اور ٹافی چاہیے۔ جس کے اوپر کسی قسم کے ذرات نہیں لگے ہوتے بچہ اس ٹافی کو پسند کر لیتا ہے۔ میں طالبات سے کہا کرتا ہوں اللہ نے عورتوں کو ٹافی کی مانند بنایا ہے، یہ عورتیں جب تک برقعے والے شاپر کے اندر بند رہیں گی اس وقت تک ان کی عزت میں اضافہ رہے گا، اور جب یہ برقعے والے شاپر سے نکل کر معاشرے کے اندر آئیں گی یہ ٹافی کی مانند ہے، اور جب ان کے اوپر غیر محرم لوگوں کی نظریں پڑے گی تو کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر تو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، تو کوئی نوجوان اس نوجوان مطلقہ بیوہ عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں کرتا، میں نے تو کنواری کے ساتھ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی چھپی ہوئی چیز کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے گھر ہیں
آپ نے تصاویر کے اندر بھی دیکھے ہوں گے، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر محلات دیکھے ہوں گے، آپ نے خوبصورت VIP کمرے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر کسی کمرے کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ پوری کائنات کے اندر ایک کمرہ ہے جسے کالے رنگ کے کپڑے کے ساتھ چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور وہ کمرہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے اگر اس کمرے کو چھپایا ہے تو کالے رنگ کے کپڑے کے ساتھ چھپا دیا۔ اگر چھپنے کی وجہ سے کسی چیز کی شان کے اندر کمی آتی تو بیت اللہ کو ہرگز اللہ کالے رنگ کے کپڑے سے نہ چھپاتے، وہ تو اللہ کا اپنا گھر ہے۔ اگر کوئی عورت کالے رنگ کا برقع استعمال کر کے اپنے جسم کو چھپاتی ہے، اس عورت کی نسبت غلاف کعبہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کتاب کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ دنیا کے اندر مہنگی سے مہنگی کتاب ہوتی ہے، کاغذ امپورٹڈ ہوتا ہے، ٹائٹل بھی بہترین ہوتا ہے، کتاب بھی معیاری ہوتی ہے، کسی کتاب کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ مارکیٹ کے اندر 150-200 روپے کا قرآن ملتا ہے، اس قرآن کو غلاف کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے، گتے کے اوپر کپڑا علیحدہ ہوتا ہے، قرآن ڈالنے کے لیے کپڑا علیحدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر چھپانے کی وجہ سے کسی کتاب کے اندر شان کے اندر کمی آتی تو دنیا کے اندر اس قرآن کو کبھی بھی غلاف کے اندر چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ چھپانے کی وجہ سے چیز کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور خود میرا اللہ لوگوں سے مستور ہے، اللہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جو حسن و جمال عطا کیا تھا، اس کا صرف ایک حصہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا، اللہ نے 99 حصے محبوب کے حسن و جمال کے چھپا کے رکھ لیے۔ اگر میرا اللہ اپنے محبوب کے مکمل حسن کو بیان کر دیتا، دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، تو کوئی بندہ میرے پیغمبر کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اگر یہ حسن چھپانے کی وجہ سے اس کی شان کے اندر کمی آتی، اللہ کبھی بھی محبوب کے حسن و جمال کو نہ چھپاتے۔ چھپ کے رہنا اس کی وجہ سے شان کے اندر بلندی ہو جاتی ہے۔ اگر عورت برقعے کا اہتمام کرتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، اس عورت کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو عورت برقعے کا اہتمام کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر برقع کرنے والی عورت کی نسبت اپنے رب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور میں یہاں پہ خاص کر والدین سے ایک درخواست کروں گا، اور مدرسہ ریاض النساء کے اندر بیٹھنے والی ماؤں سے بھی درخواست کروں گا، خدا کے لیے اپنی بچیوں کو رشتوں کی پہچان کروائیں، اپنی بچیوں کو بتلائیں کہ کس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، کس کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ جب تک ماں رشتوں کی پہچان نہیں کروائے گی، اس وقت تک اس بچی کو عزت اور ناموس کی حفاظت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ماں اس کو بتلائے چچا ذات سے تو نے پردہ کرنا ہے، تایا ذات سے پردہ کرنا ہے، تو نے خالہ ذات سے، ماموں ذات سے، پھوپھی ذات سے پردہ کرنا ہے، تو نے بہنوئی سے پردہ کرنا ہے، نندوئی سے پردہ کرنا ہے۔ جب ماں رشتوں کی پہچان کروائے گی اور ماں بچپن ہی سے بچی کی گھٹی کے اندر یہ بات ڈال دے گی کہ تو نے مردوں کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، ابو کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کوئی کزن آ جاتا ہے جو آپ کے لیے نامحرم ہے تو اس کے ساتھ آپ کے بولنے کا انداز، لہجے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ جب ماں بچپن ہی سے یہ بات سمجھائے گی تو اس بچی کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہاں نرم لہجہ اختیار کرنا ہے، یہاں سختی والا لہجہ اختیار کرنا ہے۔ جس عورت کو رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے، جو محرم اور نامحرم کو پہچانتی ہے، اس لڑکی کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو بچیوں کو رشتوں کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات مردوں سے بھی عرض کروں گا، مرد حضرات شکوہ یہ کرتے کہ خواتین پردہ نہیں کرتی۔ اگر خواتین پردہ نہیں کرتی، اللہ نے ہمیں بھی تو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے خواتین سے پہلے مردوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب آپ مومنین سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اور جب مرد چہرے پہ داڑھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، وہ ذکر و اذکار کرنے والا،
جب نظروں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے قریبی رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نیک اعمال کی زندگی گزارنے والا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، مجالس کے اندر بیٹھنے والا، لیکن اس کا اپنی سالی کے ساتھ ناجائز تعلق بن گیا۔ اس رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس نے اپنی سالی کو ساتھ لیا اور ملک پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ اب جو اس طرح کے کام کرے گا تو اس کے نزدیک رشتوں کی پہچان ہے؟ کیا سالی سے پردہ نہیں ہے؟ کیا سالی کے سامنے نظریں نہیں جھکانی ہوتی؟ شریعت مطہرہ نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر خواتین پردہ نہیں کرتی، ہم تو اپنی نظروں کو بچا سکتے ہیں، نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر وقت گزارتے تھے۔ جب ان کی عمر 12 سال کی ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنے بھانجے سے پردہ کیا کرو۔ اس وقت اہلیہ نے یہ نہیں فرمایا یہ تو ہمارے ہاتھوں کا پالا ہوا بچہ ہے، یہ تو ہمارا دیکھا ہوا بچہ ہے۔ گوئے کہ رشتوں کے اندر، پردے کے اندر، نظروں کے حوالے سے مشائخ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشائخ کے طریقوں کو لیتے ہوئے، اور اللہ نے ہمیں جو قرآن کے اندر حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی پرسکون گزر جائے گی، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے اس دنیا کے اندر ہر مرد اور ہر عورت کا ایک مزاج بنایا ہے۔ کسی کا مزاج جنتی ہے اور کسی کا مزاج جہنمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مزاج جلالی ہے، یہ غصے والا ہے، اس کا مزاج جمالی ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ پی جانے والا، برداشت کرنے والا۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے اندر جہنمی اور جنتی مزاج بھی بنایا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے اندر بھوک نہیں لگے گی، اور جنت کے اندر لوگ ننگے نہیں ہوں گے۔ تو جنت کے اندر کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 70,000 لباس پہنائیں گے۔ ایک جوڑا نہیں، 10 جوڑے نہیں، 1,000 نہیں، 70,000 جوڑے اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو پہنائیں گے۔ اب جنت کے اندر جو رہنے والے، ان کے اجسام کے اوپر کتنے ہزار کپڑے؟ 70,000۔ جس عورت کا مزاج جنتی ہے وہ جنتیوں کی طرح دنیا کے اندر اپنے جسم کو برقعے، کپڑے، قمیض، دوپٹے، چادر کے ساتھ چھپانے والی ہوگی۔ اور جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے اندر ایک تنور میں کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا، بالکل ننگے تھے، 1 انچ کا کپڑا بھی جسم کے اوپر نہیں تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو یہ اوپر کنارے تک آ جاتے، جب آگ کی شدت کے اندر کمی ہوتی تو نیچے چلے جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے جہنم کے دروغہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر بدکاری کرنے والے مرد و خواتین ہیں۔ اس حرکت کے لیے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو جہنم کے اندر بھی وہی سزا ہوگی۔ تو جو اپنے جسم کے اوپر عورت لباس کو پسند نہیں کرتی، جو اپنے جسم کے اوپر برقعے کو پسند نہیں کرتی، تو اس عورت کا مزاج جہنمی ہے۔ اب یہ فیصلہ عورتوں نے خود کرنا ہے کہ وہ جنتی مزاج چاہتی ہے یا جہنمی مزاج چاہتی ہے۔ جنتی مزاج چاہتی ہے تو پھر خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ مکمل لباس کا اہتمام کریں،
خواتین جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو برقعے کا اہتمام کریں، اور اگر خواتین نے برقعے کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، خواتین کہتی ہیں کہ یہ خیمہ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، نعوذ باللہ، کہتی ہیں یہ بوجھ برقعے والا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر میری بہن، میری بیٹی، میری ماں سمجھ لے تیرا مزاج جنتی نہیں ہے، تیرا مزاج پھر جہنمی بن چکا ہے۔ اور میں مردوں سے درخواست کروں گا جو خواتین برقعے کا اہتمام شروع کریں اور شرعی پردہ شروع کریں تو مرد حضرات ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ بیٹی کہتی ابو میں شرعی پردہ کروں گی تو والد کہتی ابھی تیری کون سی عمر ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ آج کے بعد میں نے شرعی پردہ کرنا ہے، خاوند کہتے ہیں نہیں کرنا۔ تو میں خواتین سے بھی درخواست کروں گا اگر مرد حضرات رکاوٹ بنتی ہیں اور مرد حضرات لڑتے جھگڑتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کریں۔ جہاں گھر کے اندر کھانے پینے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، جہاں گھر کے اندر کپڑوں کی وجہ سے، خرچے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اگر کبھی اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جائے تو خاوند کو پتہ چلے گا، مردوں کو پتہ چلے گا کہ اس عورت کے دل کے اندر زیادہ جو محبت پائی جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پائی جاتی ہے۔ چونکہ پردے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا، پردے کا حکم کسی پیر نے نہیں دیا، پردے کا حکم تو اللہ نے قرآن کے اندر دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑ لو۔ اللہ اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اسلام کی مقدس پاکیزہ شہزادیاں یہ برقعے کا اہتمام کرنا شروع کر دے، گھر کے اندر قرار پکڑ لیں، اللہ آپ کیا کریں گے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں ان کی دل کی میل کچیل کو دور کر دوں گا، میں دل کی گندگی کو دور کر دوں گا۔ مردوں کو مشائخ کہتے ہیں خانقاہوں کے اندر جاؤ، خانقاہوں کے اندر جا کے ذکر و اذکار کی محنت کرو، دل کے اوپر الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، کسی شیخ کی صحبت کے اندر بیٹھو، صبح و شام یومیہ معمولات کی پابندی کرو، تب اس دل کی میل کچیل دور ہوگی۔ لیکن خواتین کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، اللہ نے فرمایا میری بندی تو برقعے کا شرعی پردے کا اہتمام کر لینا، شرعی پردے کی وجہ سے میں تیرے دل کی میل کچیل کو دور کر دوں گا۔ اللہ تو پردے کی وجہ سے عورتوں کو انعامات عطا فرماتے ہیں، تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں، شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے معاون بنا کریں تاکہ ان خواتین کے لیے پردہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ اور میں مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے اندر تعلیم حاصل کرنے والی طالبات سے کہوں گا کہ جو طالبات مدرسے کے اندر پڑھتی ہیں اور ان کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، وہ مدرسے کے اندر دوپٹے کے ساتھ نہ آیا کریں بلکہ وہ مکمل برقعے کے اندر آیا کریں، برقع لے کے آیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات سے یہ بھی کہوں گا کہ طالبات دستانے کا استعمال بھی کریں اور جرابوں کا استعمال بھی کیا کریں۔ جب گھر کی چار دیواری سے باہر آپ نکلتی ہیں اپنے ہاتھوں کو چھپا کے نکلا کریں، اپنے پاؤں کو بھی چھپا کے نکلا کریں۔ مدرسے کے اندر آ کے آپ جرابیں اتار سکتی ہیں، دستانے اتار سکتی ہیں۔ یہ جو گھر سے لے کر مدرسے تک کا راستے کے اندر وقت ہے، یہ سارا وقت، یہ سارا راستہ پورے جسم کو پیک کر کے نکلا کریں، پورے جسم کو چھپا کے نکلا کریں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر آپ کے ہاتھوں کے اوپر نہ پڑے، کسی غیر مرد کی نظر آپ کے پاؤں کے اوپر نہ پڑے۔ جو عورت اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری سے باہر اس طریقے سے چھپا کے نکلے گی، اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور میں بعض مرتبہ مزاحیہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو حاشیہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ طلباء اور طالبات اچھی طرح جانتی ہیں کہ حاشیہ کسے کہتے ہیں۔ ایک کتاب کا متن ہوتا ہے اور ایک متن سے باہر کچھ حاشیہ لکھا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یا لغوی اعتبار سے بات کی چکی ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ عورت کس ماڈل کی ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے، چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی ہے۔ وہ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا تو کوئی خاتون برقعے کے اندر ملبوس تھی اور سامنے والی سیٹ کے اوپر موجود تھی۔ تو جب اس نوجوان نے دیکھا تو سوچا کہ کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، تو کبھی اسے آپا کہتا، تو کبھی آنٹی کہتا، تو کبھی باجی کہتا، کبھی اس کو جوس لے کے دیتا، تو کبھی اس کو لیز اور پاپڑ وغیرہ بسکٹ لے کے دیتا۔ وہ عورت بھی مزے کے ساتھ جوس بھی پیتی رہی اور پاپڑ وغیرہ کھاتی رہی، حتیٰ کہ آگے جا کے اسٹیشن آیا تو نوجوان نے سوچا کہ اس کے لیے باہر سے کوئی فروٹ لے کے آتا ہوں تاکہ محبت کی پینگ آگے بڑھا سکوں۔
اس نے سیب لا کے اس خاتون کو دیے. نوجوان کے ذہن کے اندر تو نوجوان لڑکی ہے, اور جب اسے کہا کہ باجی سیب لے لے تو اس نے کہا بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہے, بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہے. اب یہ برقعے کے اندر ملبوس ہے تو اسے پتہ نہیں ہے اندر جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے. اس نے ہر چیز کو چھپایا ہوا تھا. اگر وہ ہاتھ کو ظاہر رکھتی تو پتہ چل جاتا کہ جو بعض مرتبہ یہ جو رگیں زیادہ ہوتی ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو چھوارے کی مانند ہاتھ بن چکا ہے تو کوئی بوڑھی عورت ہے. اور جب کوئی عورت اپنے آپ کو مکمل چھپا لیتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے. تو میں تمام طالبات سے ہی درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو چھپا کے نکلا کریں. اور جتنی خواتین بیان کے اندر تشریف لاتی ہیں ان خواتین سے بھی درخواست کروں گا کہ گھر سے باہر ہرگز نہ نکلا کریں. کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں گھر سے باہر نکلا کریں. بعض مرتبہ خواتین کہتی ہیں مرد ہمیں کپڑے لا کے نہیں دیتے. بھی آپ مردوں سے کہو گی تو وہ لا کے دیں گے. مرد جب کپڑے لا کے دیتے کہتے یہ کلر بھی نہیں چاہیے, یہ ڈیزائن بھی نہیں چاہیے, یہ سوٹ بھی نہیں چاہیے. مرد جتنے بھی کپڑے لا کے رکھ دیں ایک بھی کپڑا عورت کو پسند نہیں آتا. اور جب خود بازار جاتی چھوٹی سی دکان ہوتی وہیں پہ 4-5 سوٹ پسند کر لیتی ہے. مردوں کے ذمہ خواتین لگائیں کہ وہ کپڑے آپ کو لا کے دیں, وہ سامان آپ کو لا کے دیں. مرد آپ کو کیوں نہیں لا کے دیں گے؟ وہ ضرور لا کے دیں گے. اللہ نے عورتوں کی تمام تر ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ رکھی ہے. مرد کو اس کا نگران بنایا, سربراہ بنایا, وہ ضرور سامان لا کے دے گا. جو عورت اپنے آپ کا خیال رکھے گی, عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گی, برقع کرے گی, شرعی پردہ کرے گی, اللہ تعالیٰ اس عورت کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیں گے. اگر کوئی عورت برقعے کے اعتبار سے, شرعی پردے کے اعتبار سے دنیا کے اندر غلطی کوتاہی کر چکی ہے, اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے, اللہ آج کے بعد اس حوالے سے غلطی نہیں کروں گی. اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتی ہوں, معافی مانگتی ہوں. اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. کس نے بہلول سے پوچھا بہلول کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا بندوں اور رب کی صلح کروا رہا ہوں. اچھا بہلول کیا بنا؟ حضرت بہلول نے جواب دیا کہ آج رب تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. رب چاہتا ہے کہ آ جائیں, میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا, میں انہیں معاف کر دوں گا, لیکن بندے نہیں مان رہے. بندے دنیا کی رنگینیوں کے اندر, دنیا کے اندر مست اور مستغرق ہیں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو چند دنوں کے بعد کسی نے ویرانے کے اندر دیکھا تو وہاں بیٹھ کے رو رہے تھے. پوچھا بہلول یہاں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا جو کام بازار کے اندر کر رہا تھا وہی کام ویرانے کے اندر یہاں قبرستان کے پاس کر رہا ہوں. بہلول کیا بنا؟ حضرت بہلول نے جواب دیا میں بندوں اور رب کی صلح کروا رہا ہوں. آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا. میرے پاس اور جتنے حضرات اس وقت موجود ہیں, مدرسے کے اندر خواتین موجود ہیں, ہم سب کے پاس آج وقت ہے کہ اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر لیں. ہم سب کے پاس وقت ہے کہ اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور جب اس جسم سے روح نکل جائے گی, جب ہمیں من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا تو پھر اس وقت ہمارے پاس مہلت کا موقع اور چانس ختم ہو چکا ہوگا. پھر تو ہماری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکے گی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے بار بار معافیاں مانگیں, توبہ کریں, میں ان کی توبہ کو قبول کر کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بلکہ جہاں خواتین توبہ کریں, جہاں ان سے پردے کے حوالے سے غلطیاں ہوئی, تو ہم سب مل کے مرد حضرات بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی توبہ کریں اللہ ہمارے ماتحت بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, اللہ ہم نے کبھی انہیں پردے کی تعلیم نہیں دی. اللہ جس طریقے سے خواتین کو پردہ کرنا چاہیے تھا اللہ ہم نے ویسی تعلیم نہیں دی. اللہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول کر. اللہ کے سامنے توبہ کرنا بندے کا کام ہوتا ہے, قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہوتا ہے. اور میں خواتین سے ایک درخواست اور کروں گا. خواتین جب اپنے محلے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر, اپنے شہر مقام پہ ہوتی ہیں تو پردے کا اہتمام کرتی ہیں. اور جب خواتین سیر سپاٹے پہ جاتی ہے, خواتین تفریح کے لیے جاتی ہیں, تو وہاں برقع بالکل اتار دیتے. کہتے یہاں پہ کون سا برادری کا دیکھنے والا ہے, یہاں کون خاندان کے دیکھنے والے ہیں. اور خدا کی بندی, اور اللہ کی بندی, اگر برادری کے نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر برادری کے نہیں دیکھ رہے, نہ ہمارا مرد تو دیکھ رہے ہیں.
سیر سپاٹے کے لیے جاتی ہیں تو پھر خواتین برقع اتار کے اپنی سیلفیاں لے کے سٹیٹس لگا دیتی ہے۔ اب جن خواتین کے نمبر مردوں کے پاس سیو ہوتے ہیں، وہ اس کا چچا زاد ہے، اس کا بہنوئی ہے، اس کا کوئی بھی نامحرم ہے، تو جب وہ اپنے سٹیٹس کو چیک کرے گا تو کیا اس کی تصویریں نہیں آئیں گی؟ بعض خواتین اپنی سیلفیاں لے کے پروفائل پکچر لگا لیتی ہیں جن کے پاس نمبر سیو ہوتا ہے، تو جب ان کے پاس کوئی میسج آتے تو کیا وہ تصویر کو نہیں دیکھ سکتے؟ خواتین کیوں دوسروں کو گناہ کا موقع دیتی ہیں؟ خواتین جب دوسروں کو گناہ کا موقع دیتی ہیں، جہاں مرد گناہ گار ہوتی ہیں، یہ موقع دینے والی خود بھی گناہ گار ہوتی ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جو مردوں کو گناہ کا موقع دیتی ہے اس عورت کے اوپر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ کیوں لعنتوں کی مستحق بنتی ہیں؟ اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیا تو خوشیاں ہمارا مقدر ہوں گی، راحت ہمارا مقدر ہوگی، چین ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر لعنت کے اندر پڑے رہے تو پوری زندگی پریشانیوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ خواتین اپنے آپ کی حفاظت کریں، بالکل سٹیٹس نہ لگایا کریں، بالکل اپنی تصویر پروفائل پکچر کے اوپر نہ لگایا کریں، کسی کو تصویر سینڈ نہ کیا کریں۔ خواتین جب شادی کا بیاہ کا موقع ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، تو وہاں پہ گروپ فوٹو لے لیتی ہیں یا کسی سے کہتی ہے میری تصویر لو، میری سیلفی لو۔ اگر کوئی تصویر لے لے اور وہ اپنے بھائی کو دکھا دے، کسی اور کو بھیج دے، تو یہ خواتین دوسروں کے لیے بد نظری کا موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خاتون خود بھی گناہ گار ہوتی ہے، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہے۔ خواتین اللہ کے احکامات کو سامنے رکھا کریں کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے۔ اگر اس عورت کو عزت ملی ہے تو عزت اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گی، اللہ اور عزت دے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دیا جائے گا، جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ اللہ ذلیل بھی تو کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ خواتین بیانات سنتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے زیرو ثابت ہوتی ہے۔ عمل زندگی کے اندر بالکل نہیں ہوتا۔ یہ تمام جتنے بیانات ہوتے ہیں، یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد بیانات کر کے کتابیں لکھ کے واہ واہ کروانی ہوتی ہے؟ مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب عملی زندگی کے اندر خواتین قدم رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے جو ایمان والی نیک اعمال کا اہتمام کرے گی میں اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا۔ جس کی زندگی کو اللہ پاکیزہ بنا دے، اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے خواتین بھی عملی طور پہ قدم اٹھائیں، عملی طور پہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، عملی طور پہ جب بھی گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے تو برقعے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے قرآن کے اندر، میرے پیغمبر نے احادیث کے اندر جو پردے کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے فضائل، ساری تعریف، ساری شان ان خواتین کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔